سورہ آل عمران آیت 130 میں اللہ فرماتا ہے، آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ تم اس وقت بہت کمزور تھے، لہٰذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو۔ امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو گے۔ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری تاریخ اسلام کا وہ دن تھا کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں مسلمانوں کو دشمنان اسلام کے خلاف ایک عظیم الشان فتح نصیب کی کہ جس کے بعد اسلام کی عظمت و حرمت کا پرچم انتہائی سربلند ہو گیا اور کفار قریش کا غرور خاک میں مل گیا۔ قرآن میں اس دن کو یوم الفرقان کے نام سے تشبیہ دی گئی، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا واقعہ۔ تو چلیے آج اس دن کی مناسبت سے ہم آپ کو سناتے ہیں جنگ بدر کی روح پرور کہانی۔ مقام بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل دور شام کی جانب جانے والے راستے میں موجود ایک گاؤں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ میں دین اسلام کا پرچار کیا تو مکہ میں آپ کے خلاف مخالفت کھڑی ہو گئی، حتیٰ کہ قریشی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن بن گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیگر صحابہ کے ہمراہ مدینہ ہجرت کرنی پڑی۔ انصار مدینہ نے مہاجرین مکہ کو خوشی سے قبول کیا اور مدینہ میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ نہ صرف یہ بلکہ مدینہ کے کرب و جوار کے علاقے بھی دین اسلام کی طرف راغب ہونے لگے۔ یہ بات قریش مکہ کے لیے بہت تکلیف دہ تھی، لہٰذا وہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے منصوبے بنانے لگے۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 3004 میں درج ہے کہ کفار قریش نے اس وقت کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آ گئے تھے اور جنگ بدر نہیں ہوئی تھی، عبداللہ بن ابے اور اس کے اوس و خزرج کے بت پرست ساتھیوں کو خط لکھا کہ تم نے ہمارے ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے یہاں پناہ دی ہے۔ ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ تم اس سے لڑ بھڑ کر اسے قتل کر دو یا اسے وہاں سے نکال دو، نہیں تو ہم سب مل کر تمہارے اوپر حملہ کر دیں گے اور تمہارے لڑنے کے قابل لوگوں کو قتل کر دیں گے۔ قریش مکہ کی مدینہ کی اسلامی ریاست پر حملہ کرنے کی ایک وجہ تو دین اسلام سے بغض تھا، دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ شاہراہ جو مکہ سے شام کی طرف جاتی تھی اور اہل مکہ شام کی تجارت کے لیے استعمال کرتے تھے، اب مسلمانوں کی زد میں تھی۔ اس شاہراہ کی تجارت سے اہل مکہ لاکھوں اشرفیاں سالانہ حاصل کرتے تھے۔ اس دوران پیش آنے والے ایک واقعے کا ذکر بخاری کی حدیث 3950 میں آتا ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو ایک مرتبہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ عمرہ کے ارادے سے گئے اور امیہ کے پاس قیام کیا۔ انہوں نے امیہ سے کہا کہ میرے لیے کوئی تنہائی کا وقت بتاؤ تاکہ میں بیت اللہ کا طواف کروں۔ چنانچہ امیہ انہیں دوپہر کے وقت ساتھ لے کر نکلا۔ ان سے ابو جہل کی ملاقات ہو گئی۔ ابو جہل نے پوچھا، امیہ یہ تمہارے ساتھ کون ہیں؟ امیہ نے بتایا کہ یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ابو جہل نے سعد بن معاذ سے کہا، میں تمہیں مکہ میں امن کے ساتھ طواف کرتا ہوا نہ دیکھوں، تم نے بے دینوں کو پناہ دے رکھی ہے اور اس خیال میں ہو کہ تم لوگ ان کی مدد کرو گے۔ خدا کی قسم اگر اس وقت تم ابو صفوان امیہ کے ساتھ نہ ہوتے تو اپنے گھر سلامتی سے نہیں جا سکتے تھے۔ اس پر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس وقت ان کی آواز بلند ہو گئی تھی کہ اللہ کی قسم اگر آج تم نے مجھے طواف سے روکا تو میں بھی مدینہ کی طرف سے تمہارا راستہ بند کر دوں گا اور یہ تمہارے لیے بہت سی مشکلات کا باعث بن جائے گا۔
ان احادیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جنگ کی آگ دونوں طرف بھڑکی ہوئی تھی۔ جہاں ایک طرف کفار دھمکیوں اور سازشوں پر آمادہ تھے، وہیں دوسری جانب مسلمانوں کے حوصلے بھی پست نہ تھے۔ حالانکہ ابھی قریش مکہ کے سامنے تعداد میں بہت کم تھے، لیکن ان کا جذبہ خداوندی ایسا تھا کہ پہاڑ کو بھی ہلا دے۔ سرحدی علاقے میں مکہ اور مدینے کے لشکروں کے درمیان معمولی جھڑپیں جاری تھیں۔ اسی دوران رجب 2 ہجری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن حجش کی قیادت میں 12 آدمیوں پر مشتمل ایک دستہ بھیجا تاکہ قریش کے تجارتی قافلوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جا سکے۔ اتفاق سے ایک قریشی قافلہ مل گیا اور دونوں گروہوں کے درمیان جھڑپ ہو گئی، جس میں قریش مکہ کا ایک شخص عمر بن الحضری مقتول ہوا اور 2 گرفتار ہوئے۔ جب عبداللہ بن حجش حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ جنگی قیدی رہا کر دیے گئے اور مقتول کے لیے خون بہا ادا کیا۔ اس واقعے کی حیثیت سرحدی جھڑپ سے زیادہ نہ تھی، چونکہ یہ جھڑپ ایک ایسے مہینے میں ہوئی تھی جس میں جنگ و جدال حرام تھا، اس لیے قریش مکہ نے اس کے خلاف خوب پروپیگنڈا کیا اور قبائل عرب کو بھی مسلمانوں کے خلاف اکسانے کی کوشش کی۔ عمر بن الحضرمی کے ورثاء نے بھی مقتول کا انتقام لینے کے لیے اہل مکہ کو مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی دوران ایک مکی سردار کرز بن جابر نے مدینہ کے باہر مسلمانوں کی ایک چراگاہ پر حملہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مویشی لوٹ لیے۔ یہ ڈاکہ مسلمانوں کے لیے کھلا چیلنج تھا۔ چند مسلمانوں نے کرز کا تعاقب کیا لیکن وہ بچ نکلا۔ دوسری جانب قریش مکہ نے اسلامی ریاست کو ختم کرنے کا فیصلہ کر کے جنگ کی بھرپور تیاریاں شروع کر دیں۔ افرادی قوت کو مضبوط بنانے کے لیے انہوں نے مکہ مکرمہ کے گرد و نواح کے قبائل سے معاہدے کیے اور معاشی وسائل کو مضبوط تر کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس مرتبہ جو تجارتی قافلہ شام بھیجا جائے گا اس کا تمام منافع مکہ پر حملہ کے لیے وقف ہوگا۔ چنانچہ ابو سفیان کو اس قافلے کا قائد مقرر کیا گیا اور مکہ مکرمہ کی عورتوں نے اپنے زیور تک کاروبار میں لگا دیے۔ کہا جاتا ہے کہ اس قافلے میں قریباً 262 کلو سونے کے برابر مال تھا۔ چنانچہ اگر اس قافلے کو لوٹ لیا جاتا تو نہ صرف اہل مدینہ کو اس کا معاشی فائدہ ہوتا بلکہ اس سے قریش کو طاقت کے اعتبار سے بہت بڑا نقصان پہنچتا۔ لہٰذا جب یہ قافلہ شام سے مکہ کی جانب واپسی کے لیے گامزن ہوا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قافلے کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا۔ اس غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو ہمارے ساتھ آنا چاہتا ہے وہ آ جائے۔ لہٰذا 313 افراد پر مشتمل ایک لشکر تیار ہوا۔ اس لشکر کا حال یہ تھا کہ پورے لشکر کے پاس صرف 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے، لیکن یہ لشکر اس شان سے میدان کارزار کی طرف بڑھ رہا تھا کہ کسی کے پاس لڑنے کے لیے پورے ہتھیار بھی نہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کی ذمہ داری ایک نابینا صحابی ام مکتوم کو سونپی۔ اس سے مسلمانوں کے جذبہ جہاد کا اندازہ ہوتا ہے کہ لشکر میں ایک نابینا شخص بھی شامل تھا۔ مسلمانوں کے ذوق شہادت کا یہ عالم تھا کہ ایک نوعمر صحابی حضرت عمیر بن ابی وقاص اس خیال سے چھپتے پھرتے تھے کہ کہیں کم عمر ہونے کی وجہ سے وہ واپس نہ بھیج دیے جائیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوجی دستے کی تنظیم انتہائی منظم انداز میں کی، دستوں کو بائیں اور دائیں میں تقسیم کیا۔ دائیں کی قیادت حضرت زبیر بن عوام کے ہاتھ تھی، جبکہ بائیں دستے کی قیادت حضرت مقدار بن اسود کو سونپی گئی۔ یہ دونوں گھڑ سوار بھی تھے۔ اس کے علاوہ مہاجرین کا لشکر الگ تشکیل دیا گیا، جس کے قائد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور انصار کے دستے کی قیادت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھی۔ دستے کی تنظیم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام بدر پہنچے، اور ایک چشمے کے قریب یہ لشکر خیمہ زن ہوا۔ دوسری جانب جب ابو سفیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کی خبر ملی تو اس نے ایک قاصد جس کا نام زمزم تھا کو دفاعی امداد کے لیے مکہ سے روانہ کیا۔ قاصد نے عرب دستور کے مطابق اپنے اونٹ کی ناک چیر دی اور رنگ دار رومال ہلا کر واویلا کیا اور اعلان کیا کہ ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھے چلے آ رہے ہیں، اس لیے فوراً امداد کے لیے پہنچو۔ یہ سننا تھا کہ مکہ میں تہلکہ مچ گیا۔ اہل مکہ سمجھے کہ قریش کا قافلہ لوٹ لیا گیا ہے۔ سب لوگ انتقام کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ مرد تو مرد، خواتین بھی مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ ہر قبیلے میں سے کوئی نہ کوئی ضرور نکلا، سوائے حضرت عمر کے قبیلے بنو اتی سے، کیونکہ وہ حضرت عمر سے رغبت کی وجہ سے ان کا جنگ میں سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ قریش نے 1300 افراد کا لشکر تیار کیا، جن کے پاس 100 گھوڑے اور کثرت سے اونٹ بھی تھے۔ ان کا سپہ سالار ابو جہل تھا، اور بہت سے بڑے بڑے قریش کے سردار بھی اس لشکر میں شامل تھے۔ یہ لشکر خوب کھانے پینے کا سامان اور ناچ گانے والیوں سے لیس تھا، خوب گاتے بجاتے اور اپنی طاقت کے غرور میں سرمست قریشی لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے نکل پڑا۔ قریشی جوان، جن میں سے اکثر سر سے پاؤں تک آہنی لباس میں ملبوس تھے، وہ اس خیال سے بدمست تھے کہ وہ صبح ہوتے ہی ان مٹھی بھر فاقہ کشوں کا خاتمہ کر دیں گے، لیکن اللہ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ لشکر ایک مقام پر پہنچا تو انہیں ابو سفیان کا پیغام ملا کہ ہمارا تجارتی لشکر محفوظ ہے، ہم خطرے سے بچ کر نکل آئے ہیں، لہٰذا تم واپس لوٹ جاؤ۔ قریشی لشکر میں یہ سن کر پھوٹ پڑ گئی۔ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے شامل تھے جو بس یوں ہی مسلم دشمنی میں لڑنے نکل پڑے تھے، اور اب ابو سفیان کے پیغام کے بعد مکہ واپس جانا چاہتے تھے، لہٰذا 300 لوگ واپس لوٹ گئے۔ لیکن ابو جہل، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب مسلمانوں کا ہمیشہ کے لیے کام ختم کر کے ہی واپس جائے گا۔ چنانچہ قریشی لشکر مدینہ کی طرف بڑھتا چلا گیا اور بدر کے مقام پر خیمہ زن ہو گیا۔ مسلمانوں کو جب قریشی لشکر کی تعداد کا علم ہوا تو وہ تھوڑا سا گھبرا گئے۔ ان کا گھبرا جانا ایک فطری عمل تھا، لیکن چونکہ جذبہ ایمانی بلند تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجلس مشاورت بلوائی اور خطرے سے نپٹنے کے لیے تجاویز طلب فرمائیں۔ مہاجرین نے جانثاری کا یقین دلایا۔ حضرت مقداد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہہ کر اپنے ساتھ کی یقین دہانی کرائی کہ ہم موسیٰ کی امت کی طرح نہیں ہیں، جس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہارا رب دونوں لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر سمت سے آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ جہاں مہاجرین کا یہ جذبہ تھا، وہیں انصار کے جذبے بھی بلند تھے۔
تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ اس موقع پر انصار قبیلے کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جذبے کا اظہار اس طرح کیا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے اور گواہی دی ہے کہ جو کتاب آپ لائے ہیں وہ حق ہے، اور ہم نے آپ کی اطاعت اور فرما برداری کا عہد کیا ہے۔ یا رسول اللہ، جس طرف مرضی ہو تشریف لے چلیے، قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے حق کے ساتھ آپ کو معبوس کیا، اگر آپ ہم کو سمندر میں بھی گرنے کا حکم دیں گے تو ہم اس میں بھی گر پڑیں گے، اور ہم میں سے ایک شخص بھی باقی نہ رہے گا۔ دونوں لشکروں کا اگر جائزہ لیا جائے تو ہمیں یہ واضح طور پر فرق نظر آتا ہے کہ ایک جانب مسلمانوں کا لشکر تھا جو کہ جذبہ ایمانی سے لیس تھا، توحید کے پرچم کو مکہ کی سرزمین پر لہرانے کے لیے کمر بستہ نظر آتا تھا، جبکہ دوسری جانب کفار محض اپنی طاقت اور برتری ثابت کرنے کے غرض سے جمع تھے تاکہ سرزمین عرب پر اپنی دھاک بٹھا سکیں۔ اسی رات بدر کے مقام پر بارش کا نزول ہوا جو مسلمانوں کے لیے تو رحمت بن کر اتری۔ ان کا خیمہ جس جگہ تھا وہاں سے پانی گزر گیا اور مسلمانوں نے سیر ہو کر پانی پیا اور جمع بھی کیا، لیکن قریشیوں کے لیے یہ بارش زحمت بن کر اتری۔ بارش سے ان کی زمین کیچڑ زدہ ہو گئی اور پھسلن سی ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ صحابیوں نے مشورہ دیا کہ جنگ کے میدان سے کچھ دور ہم آپ کے لیے ذرا فاصلے پر ایک خیمہ بنا دیتے ہیں اور اس کے باہر کچھ نوجوانوں کا پہرا لگا دیتے ہیں اور تیز رفتار اونٹ بھی کھڑے کر دیتے ہیں تاکہ اگر خدا نہ خواستہ شکست ہوتی ہے تو کم سے کم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفوظ رہیں اور واپس مدینہ اپنے پیاروں کے پاس جا سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر راضی ہوئے اور صحابہ کرام نے ایک خیمہ بنایا جس کی نگرانی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ نوجوانوں کے ہمراہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی خود سے محبت کو سراہا، ان کے حق میں دعا کی۔ رات بھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ خیمے میں قیام کیا اور جنگی منصوبے بنائے۔ اس شدید تناؤ کی کیفیت میں بھی مسلمانوں کے دل میں ایک سکون تھا جو کہ مالک کے خداوندی کی جانب سے تھا، اور اسی سکون کی کیفیت میں ان کی آنکھ لگ گئی جس کا ذکر سورہ انفال کی آیت 11 میں اس طرح بیان ہوا: اور وہ وقت جب کہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان و بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا اور آسمانوں سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست کو دور کر دے اور تمہاری ہمت بندھائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے۔ اور پھر صبح کا سورج طلوع ہوا اور جنگ کا وقت آ گیا۔ دونوں لشکر میدان جنگ میں صف بستہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دستوں کو ترتیب دیتے اور ساتھ ساتھ ہدایت بھی دیے جا رہے تھے کہ جب تک قریش سامنے نہ آ جائیں اپنے تیر چلا کر ضائع نہ کرنا، اور جب تک حملہ نہ ہو جائے تلواریں چلا کر اپنی قوت مت ضائع کرنا۔ صفوں کی ترتیب کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواد نامی صحابہ کے پیٹ پر تیر سے ہلکا سا ٹھوکا لگایا کیونکہ ان کا پیٹ تھوڑا سا بڑا ہوا تھا۔ تو اس پر سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، میں اس کا بدلہ لوں گا۔ یہ سننا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قمیض اوپر کی اور کہا، بدلہ لے لو۔
اس پر سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے پیٹ پر بوسہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا انجام کیا ہوگا، لہٰذا میں آپ کا بوسہ لینا چاہتا تھا کہ یہ موقع دوبارہ نہ ملے گا۔ یہ تھی مسلمانوں کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا عالم کہ جو اس مشکل وقت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت کا اظہار کر رہے تھے۔ دوسری جانب ابو جہل جو اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ وہ حق پر ہے، اللہ سے دعا کرنے لگا کہ جو لشکر حق پر ہو آج اس کو فتح نصیب کر، اور جو باطل ہے اس کا قلع کما کر دے، اور بے شک اللہ نے ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمے کے پاس جو حوض تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس میں سے آ کر کوئی بھی پانی پیے گا تو بچ کر نہیں جائے گا۔ اس پر قریش کے ایک نوجوان اسود بن اسد نے شرارت کی اور اس حوض میں سے پانی پینے کے لیے بڑھا۔ وہ آگے بڑھا ہی تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر ایسا وار کیا کہ اس کا پاؤں پنڈلی سے اڑ کر الگ ہو گیا، لیکن وہ پھر بھی حوض کی جانب بڑھا تو حضرت حمزہ نے دوسری ضرب لگائی جس سے اس کا خاتمہ ہو گیا، اور یوں جنگ کی ابتدا ہوئی۔ اس دور میں جنگیں کچھ اس طرح ہوتی تھیں کہ دونوں لشکروں کے سب سے طاقتور نوجوان پہلے آگے آتے، ان کے بیچ مقابلہ ہوتا، اور جس لشکر کا نوجوان مارا جاتا وہ لشکر ہار جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 انصاری صحابہ میدان میں بھیجے، لیکن ابو جہل نے یہ کہہ کر ان سے مقابلے سے انکار کر دیا کہ یہ ہمارے ہم پلہ نہیں ہیں، اور پکار کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے مقابلے پر قریشی بھیجو، ہم عرب کے چرواہوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چنانچہ ابو جہل کے انکار کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقابلے کے لیے بھیجا۔ ابو جہل نے ان کے مقابلے میں شیبہ، عتبہ اور ولید کو بھیجا۔ مغرور قریشی سرداروں نے ان کے نام پوچھے اور کہا ہاں تم ہمارے ہم پلہ ہو، مقابلہ شروع کرو۔ چند لمحوں میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ کو جہنم رسید کر دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید کو قتل کر ڈالا، اور لشکر اسلام سے تکبیر کی آواز بلند ہوئی۔ اسی دوران عتبہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دوسرے پر بھرپور وار کیا اور دونوں زخمی ہو کر گر پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مد مقابل سے فارغ ہو کر عتبہ کی جانب لپکے اور ایک ہی ضرب میں اس کا کام تمام کر دیا، اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر میں اٹھا کر لے آئے۔ قریش نے اپنے نامور سرداروں کو یوں کٹتے دیکھا تو فوراً حملہ کر دیا تاکہ اکثریت کے بلبوتے پر لشکر اسلام کو شکست دے سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مشرکین کے لشکر کو دیکھا تو قبلہ رو ہوئے اور اللہ سے دعا کی، جو مسلم کی حدیث نمبر 4588 کے مطابق یہ ہے کہ اے اللہ میرے لیے اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا فرما۔ اے اللہ اگر اسلام کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ بچے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے ہاتھ دراز کیے قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگتے رہے۔
یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانے سے گر پڑی۔ پس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر کو اٹھایا اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے پر ڈالا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سے آپ سے لپٹ گئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کی اپنے رب سے دعا کافی ہو چکی، ان قریب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی یہ آیات نازل فرمائیں، اور جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کی کہ میں تمہاری مدد 1000 لگاتار فرشتوں سے کروں گا۔ پس اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرشتوں کے ذریعے امداد فرمائی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث اس طرح بیان کی کہ جب مسلمانوں میں ایک آدمی مشرکین کے ایک آدمی کے پیچھے دوڑ رہا تھا، اچانک اس نے اوپر سے ایک کوڑے کی ضرب لگنے کی آواز سنی اور یہ بھی سنا کہ کوئی گھڑ سوار یہ کہہ رہا ہے، اے حزم آگے بڑھ۔ پس اس نے اپنے آگے مشرک کی طرف دیکھا کہ وہ چت گرا پڑا ہے۔ جب اس کی طرف غور سے دیکھا تو اس کا ناک زخم زدہ تھا اور اس کا چہرہ پھٹ چکا تھا، اس کا پورا جسم خون آلود ہو چکا تھا۔ پس اس انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے سچ کہا، یہ مدد تیسرے آسمان سے آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے عین مطابق فرشتوں کی فوج سے مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ اے مسلمانوں، چل دوڑو کہ آج کے دن جو شخص صبر و استقامت سے لڑے گا اور پیٹھ پھیر کر نہ بھاگے گا وہ یقیناً جنت میں جائے گا۔ اس غزوہ میں مومنین کے جوش جہاد کا یہ عالم تھا کہ ایک صحابی عمر بن جام نے یہ اعلان سنا تو فرمایا، واہ واہ، میرے اور جنت کے درمیان میں بس اتنا وقفہ ہے کہ یہ لوگ مجھ کو قتل کر دیں۔ یہ کہہ کر وہ اتنی بہادری سے لڑے کہ شہید ہو گئے اور چند لمحوں میں جنت کا فاصلہ طے کر لیا۔ میدان جنگ خوب گرم تھا۔ قریش کے مغرور آہن پوش نوجوان لوہے کے لباس سمیت کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ مسلمانوں کے جذبے بلند جبکہ مشرکین حواس باختہ نظر آ رہے تھے۔ اس ہنگامے میں انصار کے 2 کم عمر بچے معاذ بن عمر اور معاذ بن عفر حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس آئے اور ان میں سے ایک نے کہا، چچا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ وہ کہاں ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گالیاں بکتا ہے۔ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اس کو دیکھ لوں تو اس وقت تک اس سے جدا نہ ہوں گا کہ جب تک وہ مر نہ جائے یا میں نہ شہید ہو جاؤں۔ اتفاق سے ابو جہل کا گزر سامنے سے ہوا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ یہ اشارہ پاتے ہی یہ دونوں ننھے مجاہد اپنی تلواریں لے کر اس کی طرف بھاگے۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا، یہ دونوں پیدل چلے۔ جاتے ہی ان میں سے ایک ابو جہل کے گھوڑے پر اور دوسرے نے ابو جہل کی ٹانگ پر حملہ کر دیا۔ گھوڑا اور ابو جہل دونوں گر پڑے۔ اکرمہ بن ابو الجہل نے معاذ بن عمر کے کندھے پر وار کیا جس سے ان کا بازو لٹک گیا۔ باہمت نوجوانوں نے بازو کو راستے میں حائل ہوتا دیکھا تو پاؤں کے نیچے سے لے کر اسے تن سے الگ کر دیا اور
ایک ہی ہاتھ سے اپنے شکار پر حملہ کر دیا۔ وار اتنا پرزور تھا کہ ابو جہل آخری سانسیں بھرنے لگا۔ عبداللہ بن مسعود نے جب ابو جہل کو آخری سانسیں بھرتے دیکھا تو اس کے سر پر اپنا پیر رکھ دیا۔ عبداللہ بن مسعود مکہ میں چرواہے تھے اور ابو جہل ان کا مالک تھا، جو ہمیشہ عبداللہ بن مسعود کی تذلیل کرتا رہتا تھا، اور اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ آج ابو جہل کا سر ان کے قدموں تلے تھا۔ لیکن مرتے ہوئے بھی ابو جہل کا غرور نہ گیا، اور اس نے عبداللہ بن مسعود سے کہا، اے چرواہے، تم نے بہت اونچی جگہ پیر رکھا ہے، تیرے بجائے مجھے کوئی اور ہلاک کرتا تو اچھا ہوتا۔ عبداللہ بن مسعود نے یہ سنا اور اس کا سر تن سے الگ کر دیا۔ ابو جہل کا سر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور شکر بجا لائے اور نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اس میدان بدر میں ابو جہل کے علاوہ امیہ بن خلف، جس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے پناہ ظلم ڈھائے تھے، وہ بھی مارا گیا۔ اپنے سرداروں کو کٹتا مرتا دیکھ کر یہ مغرور لشکر، جو اس شان سے آیا تھا کہ مسلمانوں کو صفائے ہستی سے مٹا کر لے جائے گا، الٹے پیر میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو فتح دی، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ فتح و شکست میں مادی قوت سے زیادہ روحانی قوت کا دخل ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے کل 14 آدمی شہید ہوئے، اس کے مقابلے میں قریش کے 70 آدمی مارے گئے، جن میں سے 36 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوئے، 70 سے زیادہ گرفتار ہوئے۔ قریشی مقتولین میں ان کے تقریباً تمام نامور سردار شامل تھے، اور گرفتار ہونے والے بھی ان کے معززین میں سے تھے۔ مثلاً حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا، عقیل بن ابی طالب، اسود بن عامر، سہیل بن عمرو اور عبداللہ بن زمع وغیرہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسیران جنگ کو صحابہ میں تقسیم کر کے انہیں عزت سے قید کرنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام نے اپنے قائد کے فرمان پر اس حد تک عمل کیا کہ خود کھجوریں کھا کر قیدیوں کو کھانا کھلایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بارے میں مشورہ طلب کیا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں قتل کر کے دشمن کی قوت توڑنے کی تجویز پیش کی، جبکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فدیہ لے کر چھوڑ دینے کا مشورہ دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتفاق کرتے ہوئے اسیران جنگ کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ جو قیدی غربت کی وجہ سے فدیہ ادا نہیں کر سکتے تھے اور پڑھے لکھے تھے، انہیں 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھانے کے عوض رہا کر دیا۔ دنیا کی تاریخ میں آج تک جنگ کے قیدیوں کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ نہیں ہوا جس طرح مسلمانوں نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا۔ یہ قیدی مسلمانوں کے حسن سلوک سے اس حد تک متاثر ہوئے کہ ان میں سے بہت سے قیدیوں نے اسلام قبول کر لیا، جن میں سے عباس بن عبد المطلب اور عقیل بن ابو طالب شامل تھے۔ دوستوں، جنگ بدر کے واقعے کو سن کر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ دور کہ جب مسلمان ایک انتہائی مخدوش صورتحال کا شکار تھے، نہ تحفظ تھا، نہ صاحباں تھا، نہ اسلحہ تھا، نہ طاقت تھی، لیکن جذبہ ایمانی ایسا کہ 313 کا لشکر 1000 کے لشکر سے بھڑ گیا۔
لیکن آج جب ہم تعداد میں زیادہ ہیں اور طاقت میں بھی، اس کے باوجود بھی آج مسلمان دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ ذرا سوچیں ایسا کیوں ہے؟ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اوزار ہیں، ہتھیار ہیں، افواج ہیں، لیکن وہ 313 کا لشکر نہیں ملتا۔